السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت محمد بن ابو بکر کون ہیں اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو جن دوستوں نے ہماری سیریز کی پچھلی اقساط کو نہیں دیکھا تو وہ ابھی چینل پر جائیں اور اس سیریز کی پچھلی اقساط کو بھی دیکھیں، جس میں ہم نے بہت سی اسلامی ہستیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور اس سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، جن سعادت مند خواتین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں ایک مبارک نام حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ آپ شرف اسلام اور صحابیت سے مشرف ہوئیں۔ آپ کے شوہر کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ بھی صاحب ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض پانے والے تھے۔ نیز آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ابتدائی سال گزرے۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے کا نام عبداللہ بن حارث تھا، جو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، اور دو صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث تھیں۔ جدامہ بنت حارث شیمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ شیمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضاعی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت حلیمہ کے مویشی کثرت سے بڑھنے لگے، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، خیر و برکت اور کامیابیاں ملتی رہیں۔ جب حضرت حلیمہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب و احترام فرماتے اور محبت سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر جب حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور قحط سالی کا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت حلیمہ کو ایک اونٹ اور 40 بکریاں دیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنت البقیع کی کسی قبر پر کوئی گھاس اور سبزہ نہیں، لیکن حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کو دیکھا کہ بہت ہی ہری اور شاداب گھاسوں سے پوری قبر چھپی ہوئی ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔